أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين وبالخاص محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس کے شروع میں یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کے سوال ہوں گے تو انشاءاللہ اس پہ ٹائم لگائیں گے، لیکن ایسا ظاہراً سوال نہیں ہے کیونکہ کتاب نہیں پڑھی جا رہی تو ظاہر سوال بھی نہیں ہے. تو اب تو وہ جو وقت ہے وہ پھر استعمال نہیں کرتے. اسی طرح سے درس جیسے چل رہا تھا شروع کرتے ہیں. 10 صفحے کوشش کریں گے کہ پڑھ لیا کریں، اس بہانے میں بھی پڑھ لوں گا، آپ بھی پڑھ لیں گے، پھر بعد میں ہفتے کے اندر آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. چیپٹر 3 جو ہے وہ آلموسٹ جاننا ہے، میرے خیال سے اس کے 10 صفحے 10-20 صفحے اور ہیں، اور پی ڈی ایف کے اندر میرے پاس 30 اس کی سلائڈس ہیں، تو اس میں تقریباً کہہ لیں کہ 20 تک ہم پہنچ چکے ہیں. اور منڈے کا درس کا ہمیشہ ایک چیز جو رہی ہے وہ یہ ریمائنڈر اور انوائرمنٹ ہے، جو کہ ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو ضرورت ہے کہ انسان ہفتے میں ایک دفعہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں آئے جہاں پہ اس کی سوچ جو ہے وہ کوشش کرے کہ اس کی سوچ جو ہے وہ خدا کی طرف مبذول ہو، اس کی ڈائریکشن ہو، اس کے اندر جو ہے وہ. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے گئے تو انہوں نے شروع کر دی باتیں، یہ ہیلتھی باتیں جو ہوتی نا کہ یہ کریں وہ کریں، اس طرح کی چیزیں وہ کسی دوسرے آقا کو بتا رہے تھے. تو وہ میں سن رہا تھا، میں بیٹھا جب ان کی باتیں سن رہا ہوں تو مجھے احساس یہ تھا کہ میں نے بہت اپنے اندر اپنے آپ کو کوس رہا تھا جب وہ باتیں سن رہا ہوں. مثلاً اس میں سے میں کوئی بات کرتا نہیں ہوں، میں نے کہا یہ کریں وہ کریں. مجھے یہ احساس ہوا کہ جب آپ بھائی لوگ آتے ہیں، درس میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، جب باتیں کہیں جاتی ہیں تو انسان اپنی طرف جب دیکھتا ہے تو اس کو وہ احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا. اور وہ بڑے بوجھ سا تھا اس وقت، یعنی بیٹھ کے ان باتوں کو سننا ایک بوجھ تھا، کیونکہ ظاہر ضمیر انسان کا پھر اس وقت ملامت کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اب احساس ہو نا آپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے آپ ان باتوں کو سن لیتے ہیں. البتہ اس میں بھی ہوں، جب بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی آپ سے علیحدہ نہیں ہوں. چیپٹر 3 جو ہے وہ زیادہ راہ کے حوالے سے بات ہے، اور نماز شب اور گریہ جو ہے وہ اس کا آپ کہہ لیں کہ فوکس رہا ہے اس پورے چیپٹر کا. نماز شب کے حوالے سے پہلے بھی بات کافی دفعہ کر چکے ہیں، اور گریہ کے اعتبار سے بھی بات ہو گئی تھی. یہاں پہ جو صفحے ہیں، جو 10 صفحے انشاءاللہ کوشش کریں گے پڑھنے کی، اس میں جو ایمفسس ہے وہ نماز شب پر ہی ہے. اب اس کے ایک تھوڑا سا ایک چیز ہے جو کہ ہم کوشش کر سکیں، نماز تک اسٹریٹجکلی آپ نے درس کا ٹائم ایسے کر لیا کہ نماز تک جائے گا، گھنٹے سے زیادہ ہوگا. یہ آپ کو بات بتائی تھی نا کہ جو ٹائم ہوتا ہے رات کا، رات ہی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں کہا ہے، اس کی ایمفسس کیوں ہے کہ عالم ملکوت اور اس ملک کے درمیان میں ایک پورٹل سا کھل جاتا ہے، ایک دروازہ کھل جاتا ہے اس ٹائم پہ. یہ عرض کیا ہوا ہے آپ سے، آپ کے ذہنوں میں ہے ماہ رمضان جو ہے وہ جب آئے گا جیسے وہ چاند نظر آتا ہے اور خدا کے مہمان بن جاتے ہیں اور خدا کی خاص رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. خطبہ شعبانیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا ہے. تو ایسے کچھ اوقات ہیں، ایسے وقت ہیں کہ جس کے اندر عالم ملکوت اور عالم ملک کے درمیان میں کچھ ایسی سنکرنائزیشن ہوتی ہے کہ وہ وقت انسان کے لیے ایک خاص رحمتوں کا باعث بن سکتا ہے. باقی کا وقت بھی ہے لیکن وہ خاص وقت ہوتا ہے.
تو نماز شب جو ہے جیسے مڈ نائٹ ہوتی ہے، مڈ نائٹ سے لے کے جو فجر تک کی اذان کا جو وقت ہے وہ وقت وہ خاص وقت ہے. تو اگر انسان چاہے کہ بھئی خدا کی خاص رحمت اس کے اوپر، ویسے تو وہ رحمان ہے، یعنی جو ہم روٹی پانی کپڑا کے لیے خدا سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں، روٹی کپڑے کے لیے مانگتے ہیں، بچے ٹھیک ٹھیک بڑے ہو جائیں، یہ سب جو ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ خدا کے رحمان ہونے کے دائرے میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، ساتھ ہے نا. یعنی یہ جو خدا کا رحمان ہونے کا دائرہ ہے، اس میں سب مسلمان بھی ہیں، اس میں کافر بھی ہے، اس میں فاسق بھی ہے، اس میں خدا کی تمام مخلوقات ہیں، یعنی ہر ایک چیز اس کے رحمان کے دائرے میں آتی ہے. تو یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ انسان اس رحیم کے دائرے میں ہے جو خاص اس کی رحمت ہے. الرحیم جو ہے وہ خدا کی خاص رحمت ہے. اس دائرے کے اندر وہ اوقات ہیں جو کہ نماز شب جیسے کہ ہمارا رمضان ہے یا باقی کے لیلۃ القدر ہے، اس کے علاوہ 15 شعبان کی جو شب برات ہوتی ہے، جو رات ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ جو سب ایام ہیں، یہ وہ خاص اوقات ہیں جس کے اندر انسان کے پاس یہ خاص رحمت اس کو نصیب ہو سکتی ہے. اب اگر اس خاص رحمت کو انسان سو کے گزار دے، یا اس دن کوئی درس میں جائے نہ، مجلس میں جائے نہ، کوئی وہ ان دنوں کے ایام میں جو دعائیں ہیں یا جو مخصوص اعمال ہیں ان کو انجام نہ دیں. جس طرح جمعہ بھی جو ہے، ہر ہفتے جمعہ جو آتا ہے، جمعہ بھی جو ہے وہ ایک خاص رحمت کے دروازے اس دن کھلتے ہیں. اب اگر ہم ان خاص رحمت کے دروازوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس میں سب شامل ہے. اس میں کافر کو بھی روٹی پانی کپڑا اور صحت خدا دے رہا ہے، بلکہ شاید اس کے پاس ہم سے زیادہ ہے. فاسق کو بھی مل رہا ہے، وہ فسق و فجور کر کے رشوت لے کر، ٹھیک ہے، اپنے سب وہ اعمال جو اس کے ہیں جس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے کے وہ پیسہ کما رہا ہے. صحت اس کے پاس ہے، ڈاکٹر جب مرضی ہے وہ چلا جاتا ہے ڈاکٹر سے، جو دوائی لے لیتا ہے اپنی صحت کو ٹھیک کر لیتا. تو میں جہاں پہ لیک کر رہا ہوں وہ یہ کہ خدا کے خاص رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن میرے اندر اتنی موٹیویشن نہیں ہے کہ میں ان اوقات سے فائدہ اٹھا سکوں. تو جو زیادہ راہ انسان کو چاہیے اس دنیا میں، جو اس کو آگے جا کے اس کی مدد کرے گی، وہ اوقات ہیں کہ جس کے اندر وہ اس زیادہ راہ کو اکٹھا کر سکتا ہے. اس لیے اس چیپٹر کے اندر آقا نے جو ایمفسس ڈالا ہے وہ گریہ پہ، دعاؤں پہ اور خاص مستحبات جس کے اندر نماز شب شامل ہے اس کے اوپر ایمفسس ڈالا ہے کہ ہم اس زیادہ راہ سے محروم ہیں. اس وقت ہمیں یہ زیادہ راہ چاہیے، ہمیں خدا کے رحیم کے دائرے کے اندر داخل ہونے ہیں، تاکہ روز معاشر کے اندر ہمارے پاس وہ درجات ہوں جن کو ہم اس دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں. صرف جنت میں چلے جانا، مثلا ایک مسلمان جو خدا کے رحمان کے دائرے کے اندر اپنے واجبات کو، محرمات کے اعتبار سے میرے جیسا مثلا اپاہج ٹائپ چیز، لنگڑا ڈھونڈا، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوئی، اس طرح سے وہ کر کے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا. لیکن وہ جو رحیم کا دائرہ ہے، جو خاص اس کی رحمت کا دائرہ ہے، جو جنت کے اندر بھی مخصوص ہے، یعنی ایک بچہ جو سکت ہو گیا وہ بھی چلا جائے گا جنت میں، یعنی وہاں پہ بھی ایک وسیع دائرہ خدا کا رحمان ہونے کا. ایک پاگل چلا جائے گا، جیسے آپ سے جو نبی کہتے ہوتے ہیں، پاگل بھی چلا جائے گا. پاگل کے یہاں پہ کوئی اس کی واجبات نہیں تھی، اس کے اوپر کوئی اوبلیگیشنز نہیں تھی، وہ ذہنی مریض تھا، امراض سے اس کی، وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کمال نہیں ہوگی صرف جنت، بلکہ جنت کے اندر جو خاص درجات ہیں اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے. وہاں پہ ہم وی لیک شارٹ آف اٹ. میں اپنی بات کروں تو جو صفحہ نمبر 190 ہے، اگر آپ کس طرح وہ رات کا مردار اور دن کا منحوس. رات کا مردار کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص جو ساری رات سویا ہے. کس طرح وہ رات کا مردار اور دن کا منحوس. منحوس یعنی سست یعنی کہ دل نہیں جا.
انسان کے پاس انرجی ہے, اس کے پاس طاقت ہے, لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا. جب دل نہیں چاہ رہا تو وہ سست پڑ جاتا ہے. اگر دیکھا جائے جب ہم بہت زیادہ بھی سست ہوئے ہوتے ہیں, اگر دیکھا جائے تو ہمارا انرجی لیول صحیح ہے. اس نے سنڈے کو سست دن گزرا. سست دن گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس انرجی نہیں ہے. سست دن کا مطلب ہے کہ دل نہیں چاہ رہا کسی کام میں. اور سستی یہاں پہ جو ملحوظ ہے وہ سستی ڈپریشن کی بھی ہے. جب انسان ڈپریسڈ ہوتا ہے نا, جب اس کے پاس اطمینان نہیں ہوتا تو اس کا دل نہیں چاہتا کسی بھی کام کو کرنے کو. جب دل نہیں چاہتا تو وہ سست پڑا رہتا ہے. ہم دیکھو کہ جو لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بستر سے نکلے. اب یہ نہیں کہ ان کے جسم کے اندر طاقت نہیں, ان کے پاس وہ ڈپریشن وہ چیز ہے کہ جو ان کو سست بنائے. اور اس کا مصداق بن جائے بطور خلاصے وہ روایت جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیر خیزی اور نواز شب کی فضیلت کے بارے میں وارد ہیں, عقلوں کی حیران کر دیتی ہیں, اور وہ فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس پر یقین کرنا سرسری نظر سے مشکل لگتا ہے. یعنی روایات اتنی زیادہ ہیں, اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ انسان جب ان احادیث کی طرف دیکھتا ہے تو بڑا مشکل ہے کہ وہ کہے کہ نہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یعنی اس قدر احادیث ہیں کہ ایک قسم کا وہ اتنی مستحب موقع ہے وہ چیز کی اٹس آلموسٹ یعنی 19-20 کا فرق ہے واجب ہونے میں. اور وجوب بھی اس اعتبار سے نہیں کہ جیسے عرض کیا تھا کہ واجب کو آپ مور امپورٹنٹ کریں, مستحب کو کم کریں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی وہ والا مطلب نہیں ہے. لیکن اتنی زیادہ احادیث ہیں اسی موضوع کے اوپر, اور اتنی وصیتیں ہیں. ہر ائمہ معصومین سے آپ کو وصیتیں ملیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو جو ہے وہ بار بار وصیت کی اس چیز کی. اب امام علی علیہ السلام جیسی ہستی جو ہے اس نماز شب اور ان اوقات کی محتاج ہے. وہ محتاج ہے ان اوقات کے, وہ خدا کی اس خاص رحمت کے محتاج ہے, ان کو ضرورت ہے. اب اس طرح کی ہستیوں اپنے آپ کو محتاج تصور کریں اور حقیقتاً ہیں اور ان اوقات سے فائدہ اٹھائیں. لیکن میرا جیسا شخص جو کہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تو وہ درجات حاصل کر لیے. ان کا نور جو خدا نے سب سے پہلے خلق کیا, اس کے بعد سب آپ فضائل آپ کے سامنے ان کے. تو اولا تو میرے اوپر ہے نا کہ میں ان اوقات سے فائدہ اٹھاؤں جو کہ شخص جو ہے وہ پستی کے اندر ہے. اور تو جو کسی صدیق سے نکل ہوئی ہے جو رجوع کرو, جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ میرے محبوں کی جن کو میں محبوب رکھتا ہوں, مجھے محبوب رکھتے ہیں, میں ان کا مشتاق ہوں, اور میرے مشتاق ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں. مجھے دیکھتے ہیں ظاہری اور مادی آنکھ سے نہیں بلکہ دل اور ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ رات کی تاریکی میں سجدے کرتے ہیں اور اس سے مناجات کرتے ہیں, گریہ و بکا کرتے ہیں, اس کی محبت کی اس سے شکایت کرتے ہیں. اگر در خانے کسی هست یک حرف بس است. فارسی میں ہے کہ شیخ سعدی نے کہا کہ اگر در خانے کسی هست, اگر کوئی گھر کے اندر ہے, اگر کوئی گھر کے اندر ہے, یک حرف بس است. یعنی اگر آپ کہیں کہ کوئی ہے, اگر تو کوئی نہ کوئی آواز تو آئے گی. گھر کے اندر کوئی نہ کوئی آواز تو آئے گی نا, اگر کوئی ہے گھر میں. پتہ لگنے کے لیے کہ کوئی گھر میں ہے یا نہیں, ایک حرف, اصل حرف کیا ہوگا, آ, یہ بس ہے کہ پتہ لگے کہ کوئی گھر میں ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل کے اندر ہے جو کہ اس کا گھر ہے, تو کوئی تو ہوتی چاہیے نا, کوئی تو موٹیویشن ہو, کوئی تو چیز ہو جسے پتہ لگے کہ ہاں وہ ہے گھر میں. تو اس کے بعد جو ہے صحیح اس شخص کے لیے جس کا دل زندہ ہو وہ بات پر کان دھرے اور ہوش و حواس سے مشاہدہ کرے, اس کے لیے ہی یہ ایک روایت کافی ہے. البتہ یہاں پہ جو ہے انہوں نے البتہ آگے بس اس طرح سے چلتے جاتے ہیں کہ ہمارے 10 صفحے پورے ہو جائیں.
امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ کسی شہر کے لوگ گناہوں میں زیادہ روی کر رہے ہیں، یعنی گناہ وہ زیادہ کر رہے ہیں، تو وہ جب ان کے اوپر عذاب، مفہوم بتا رہا ہوں آپ پڑھ رہے ہیں، کہ جب وہ چاہتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب کرے، تو وہ اگر ان لوگوں کے درمیان میں 3 ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جو اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ مذہب اور مصحبات وغیرہ اچھے لوگ ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے، صرف 3 لوگوں کے. صحیح. شیخ صدوق سے جو ہے وہ ابن عباس سے روایت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس شخص کو خواہ مرد خواہ عورت ہو، اگر اسے نماز شب نصیب ہو بطور خالص خدا تعالیٰ کے لیے اٹھے اور وضو کامل کرے، نیت صادق و سلیم، دل بدن پرخضوع اور اشک بار آنکھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ 9 صف ملائکہ کی قرار دے دیتا ہے. ہر صف میں بے شمار ملائکہ ہوتے ہیں جن کا شمار صرف پروردگار ہی کر سکتا ہے. جب ان کی تعداد آپ کوئی بندہ اور گن نہیں سکتا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ گن سکتا ہے. ہر صف کا ایک سرا مشرق اور دوسرا مغرب سے متصل ہوتا ہے. جب اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ان ملائکہ کی تعداد کے مطابق اس کے درجات لکھے جاتے ہیں. اب درجات کتنے ہو گئے؟ جتنے ملائکہ ہیں. ملائکہ کتنے؟ اتنے جو صرف پروردگار اللہ سبحانہ تعالیٰ گن سکتا ہے. صرف درجات کیا اس شخص کے ہوئے اس نماز کے بعد؟ لامتناہی، اس کی کوئی حد نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جس وقت اپنے مولا سے تاریخ کے دل میں خلوت کرتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں نور قرار دیتا ہے. پھر جب وہ بندہ کہتا ہے یا رب اے میرے پروردگار، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لبیک کہتا ہے. آپ جب حج میں اللہم لبیک کہتے ہیں نا کہ میں آ گیا جی، یہاں پہ لبیک کا معنی جی، یعنی رسپونڈ کرنا، یعنی میں حاضر ہوں، جو کچھ چاہتا ہے سوال کرنا عطا کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ میرے بندے کی طرف توجہ کرو جبکہ اندھیری رات کے دامن میں مجھ سے خلوت کیے ہوئے ہیں. حالانکہ بیکار فضول لوگ بے خبر ہیں اور غافل لوگ سوئے ہوئے ہیں. گواہ رہنا میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے. یعنی یہ بندہ کام پہ جاتا ہے، بیکار نہیں ہے میری طرح. کام پہ جانے والا بندہ ہے، یہ نہیں کہ بیکار ہو، کام پہ جانے والا ہے اور رات کو جاگ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر رہا ہے. اب یہ جو تھوڑی سی اگر آپ چاہیں، یہ اگر تو ہمیں نظر آنے لگ جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی عالم ملکوت کے اندر حقیقتاً اگر انسان دیکھ پائے، اگر میں دیکھوں میرے پیچھے جو ہے وہ صف لگی ہوئی اور جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے وہ ملائکہ کی صف کھڑی ہے. اب اگلے حدیثوں میں آئے گا کہ حتیٰ ان کے پاؤں پہ گر جاتے ہیں ملائکہ، یعنی خضوع اور خشوع ان کے سامنے ایسا ہو. اب یعنی ان اتصاف مجھے اپنا جو عمل ہے وہ اس طرح سے نہیں لگ رہا. میں کیا کیا بھائی، اٹھا ہوں، اٹھ کے جا کے آگے صفوں میں آئے گا تو میں اس لیے اٹھا ہوں، آدھی نیند میں ہوں، آدھی نیند میں اٹھ کے جا کے وضو کر رہا ہوں. وضو کر کے جو ہے وہ تھوڑا سا تو اندر سومن ہو جاتا ہے وضو کے بعد. میں نے ہاف اسلیپ وضو کر کے پانی میں آ کے کھڑا ہو کے تکبیر کی. کتنی دیر لگ جاتی ہے 2 رکعت نماز میں؟ 2 منٹ 3 منٹ زیادہ مخارج اور سارا کر کے وہ بڑی اچھی ترتیب کے ساتھ 4 منٹ لگ جائیں. یعنی اگر خود اس عمل کو دیکھیں، آپ اگر ساری نماز سب پوری کی پوری پڑھتے ہیں، آپ کو اگر 15-20 منٹ بھی لگیں، 15-20 منٹ ابھی خود سے اگر میں دیکھوں، آپ کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہو 15 منٹ دے دیے کیا ہو گیا. رات کو اگر بندے کی نائٹ ڈیوٹی ہے، اس کو کال آ جائے باس سے کہ بھائی آؤ کام کرنا، 8 گھنٹے ادھر لگا کے آئے گا، وہ بھی اسے کوئی اتنی بڑی بگ ڈیل نہیں لگے گی. میں نے گیا ہوں 8 گھنٹے لگائے ہوئے، یہ 15 منٹ دے رہا ہے.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ اس کے پیچھے کریں 9 صفیں اور ہر صف کے اندر اتنے ملائکہ ہیں کہ میں صرف ان کو گن سکتا ہوں. ہمارے ذہن کے اندر یہ ٹیلی نہیں کرتا. ہم سمجھیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو واقعاً مثلا یہ بات ہو رہی ہے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ کہ وہ اٹھیں گے تو پھر یہ ہوگا کام. یہاں پہ کسی ولی کا نام نہیں لیا گیا، یعنی ہر شخص، کوئی بھی شخص. اب ہماری نگاہ میں وہ عمل نہیں ہے کچھ، لیکن خدا کی نگاہ میں وہ کیوں بڑا ہے؟ اگر دیکھا جائے ملائکہ کی نگاہ میں یہ عمل کیوں اتنا بڑا ہے کہ اس طرح سے خاطر تواضع کی جا رہی ہے، اس طرح سے درجات دیے جا رہے ہیں، اس طرح سے ملائکہ آ رہے ہیں، خوش آمد ہو رہی ہے، ندا ہو رہی ہے، رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں. اس شخص کو جو ہے وہ خدا کہہ رہے لبیک، ہاں بتاؤ کیا چاہیے، اور دعائیں وہ کر رہے ہیں، مستجاب الدعا بنا ہوا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خود کا عمل اس عمل کی بزرگی کا معیار نہیں ہے، بلکہ جس ہستی کے سامنے یا جس کے لیے یہ عمل ہو رہا ہے، یہ سب فضائل اس کی عظمت کی وجہ سے. خود سے ہمارا عمل تو لٹرلی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ میاں نے خود ہمیں سارا کچھ، جسم اسی نے دیا، پانی اس نے دیا، گھر کی چھت اس نے دی، نیند اس نے دی، اٹھے ہم اس کی وجہ سے، طاقت اس نے دی، سب کچھ اسی نے دیا ہوا ہے. لیکن یہ عمل کیوں اتنا بڑا ہو جاتا ہے؟ کیوں اس کی اتنی فضیلت ہے؟ کیوں نماز شب جو اس طرح سے کیوں گریا اتنا زیادہ؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ جس کے لیے کر رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت ہم صحیح طرح سے درک نہیں کر پاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو اگر آپ صرف اسی اعتبار سے دیکھ لیں کہ ایک وہ خالق جس نے اس پوری کی پوری کائنات جو مادہ ہے اس کو خلق کیا، اور پوری یہ جو مادہ کائنات ہے اس کو اس نے، یہ نہیں کہ پہلے وہ بلو پرنٹ ہو، پہلے کچھ اس طرح سے جو ہے وہ کیا جائے، یہ سارا کچھ نہیں، اس طرح نہیں. اس نے کہا کہ کن اس کی ہم عظمت اتنی سی بھی اگر انسان کی توجہ چلی جائے نا تو پھر بھی انسان پھر بھی وہ تھوڑا سا ہو جائے کہ بھئی نہیں مجھے جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے. تو آپ اپنے حوالے سے نہ سوچا کریں، یہ دیکھیں کہ آپ کس کے سامنے جھکنے لگیں، آپ کس کے لیے اٹھیں، آپ نے اپنی نیند کو خراب کیوں کیا ہے، کس کی محبت نے مجبور کیا ہے. تو واقعی حقیقتاً عالم ملکوت میں اس کی صورت یہی ہونی چاہیے کہ ملائکہ آ رہے ہو. صحیح. اچھا، یہاں سے 193 پہ بندہ جس وقت اپنے مولا سے تاریخ کے دل میں خلوت کرتا ہے اور اسے مناجات کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں نور برقرار کرتا ہے. جب وہ بندہ کہتا ہے یا رب یا رب، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اور ایمان کی روح اور جان 3 چیزیں ہیں: نماز شب کا پڑھنا، روزہ دار کا روزہ افطار کرنا، مومنین کی ملاقات کرنا. ایمان کی روح، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایمان کی روح ہمارے میں ہے یا نہیں تو 3 چیزیں، اور 3 چیزوں میں ایک نماز شب ہے، دوسرا روزہ دار کا روزہ افطار کرنا اور مومنین سے ملاقات. مومنین سے ملاقات کو اس درجے پہ رکھا گیا جو دوسری 2 چیزیں ہیں. جی ہاں. تو مومنین کا تو اکثر ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اکثر نہیں، وہ مومنین سے ابھی بیٹھے ہی نہیں نا، یعنی ہم تو جس دن آپ مومنین کے ساتھ بیٹھیں گے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 3 چیزیں کیوں ایسی ہیں.
نہیں معذرت کے ساتھ یعنی یہ کہ میں بھی اسی طرح کے مومنین میں شامل ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں نہیں اچھا سوال ہے. یعنی دیکھیں اگر آپ تینوں چیزوں کو دیکھیں نا تو اس کے اندر جو کامن ڈینومینیٹر ہے وہ ہے خالص ہونا، رائٹ. وہ تینوں چیزیں انسان کو روزہ نماز شام کیا کر رہی ہیں، وہ دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کو خالص کرتی ہیں، اس کو پیور کرتی ہیں، اس کو صاف کرتی ہیں، اس کے لیے ریمائنڈر بنتی ہیں کہ وہ اپنی روح کے اپنی جو روحانیت ہے اس کے اندر اضافہ کرے، بلندی پہ پہنچے، ایک مقام حاصل کرے. تو جو مومنین کے ساتھ ملاقات کا بھی یہی کامن ڈینومینیٹر ہے. یعنی اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جو آپ کو خالص کر رہے ہیں، جو آپ کو ریمائنڈ کریں، جو آپ کے درجات کو بڑھا رہے ہیں، تو پھر یہ ان تین چیزوں کا ملاپ بنتا ہے. لیکن اگر مومنین ہماری ڈیفینیشن کے مطابق تو ہم سب مومنین ہیں، ہم بیٹھے ہیں اور پھر ہمارا کوئی نہ کوئی بہتر ہو نہ کوئی کم ہو، کچھ بھی نہیں، بلکہ الٹا غیبتوں کی گرد و غبار اور توہین اور مذاق اور یہ ساری چیزوں کی گرد و غبار لے کے ہم اٹھ جائیں، تو پھر یہ اس صف میں نہیں آتی چیز. مومنین سے ملاقات، بھائیوں سے ملاقات، یعنی اگر آپ احادیث میں دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے. ائمہ معصومین نے کہا کہ آپ کے وقت، آپ کے دن کے اندر یہ جو حصہ ہے خالی نہیں ہونا چاہیے. چار حصے نا کہ خدا رزق کا حصول، عبادت اور مومنین کے ساتھ ملاقات، بھائیوں کے ساتھ جو آپ کو خالص کریں، اور چوتھا تفریح. یہ چار حصے انسان کی زندگی کے اندر، دن کے اندر ان چار چیزیں ہونی چاہیے جو ان کی زندگی میں بھی تھی. یعنی اب اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ائمہ معصومین علیہ السلام جو بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ بھائی بھی، یعنی اب حضرت مالک اشتر کے لیے امام علی علیہ السلام نے کہا کہ مالک اشتر کی نسبت میرے ساتھ ویسی ہے جیسی میری نسبت رسول کے ساتھ. یہ کم بات نہیں ہے. یعنی اس مقام پہ حضرت مالک اشتر پہنچے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو میرے ساتھ نسبت ہے نا وہ ویسے ہی ہے. اب آپ اس کو کھولتے جائیں، دیکھتے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت امام علی علیہ السلام کے ساتھ، اور امام علی کہہ رہے ہیں کہ حضرت مالک اشتر کی وہ جگہ ہے. اب اس کو کھولتے ہیں تو انسان جو ہے وہ اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے کہ کیا مقام حاصل کیا انہوں نے. یا حضرت سلمان فارسی کے لیے کہہ دینا کہ یہ ہمارے میں سے، اہل بیت میں سے. تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ائمہ معصومین علیہ السلام کا وقت جو گزرتا تھا وہ اس کو مس کرتے تھے. جب یہ ہستیاں جو ہیں وہ نہیں رہیں تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے یعنی احساس تعصف کیا، افسوس کیا. بلکہ جب چھٹے امام کا یہ ہے کہ امام نے پوچھا کہ جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ ہمارے امر کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہماری چیزوں کے، ہماری جو احادیث ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں. ہم نے کہا میں مس کرتا ہوں، کاش میں ان محفلوں میں ہوتا. ہم ان تمام چیزوں کو بہت چھوٹا لے لیتے ہیں کیونکہ ہم عالم ملکوت کے اندر جو حقیقت ہے اس کی ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے. ہمیں وہی اپنا بیٹھنا لگتا ہے. لیکن حتیٰ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وسیلے کو جو ہمارا آپس میں بیٹھنا اٹھنا، درس میں آنا، یہ سب کچھ اسی کے اندر شمار ہو سکتا ہے. تو یہ کم نہ لیں، ان چیزوں کو کم نہ لیں. بیسکلی واقعی میں حقیقت میں امپورٹنٹ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تھا کہ ان کو یہی کہ جو دوست ہونے کا تاج خدا نے دیا تھا، وہ دو صفتیں پائی گئی تھی کہ اول وہ کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو، اور دوسرے ہے کہ نماز شب پڑھتے تھے جبکہ دوسرے لوگ سوئے ہوئے تھے. خلیل کا تاج یعنی اپنا دوست کا خدا. دو صفتیں، ایک کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور دوسری نیکیاں جو ہیں وہ کیونکہ نیکیاں گناہوں کو اگر انسان گناہ کرتا ہے تو نیکیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہم نے پڑھا، قرآن کی آیت بھی انہوں نے لکھا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. تو
حدیث میں ہے کہ جب انسان تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو گناہوں کو وہ ختم کر دیتی ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ دن میں ہم نے نیکیاں کی, ہم نے دن میں گناہ بھی کیے, اب کیا ہے, ہو سکتا ہے میں 0 پہ آ گیا ہوں میٹر میرا, ہو سکتا ہے نا کہ دن میں ویسے ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں, دن میں مثلا 10 نیکیاں کی, ویسے کہہ رہا ہوں 10 گناہ سے تو زیادہ ہوتے ہیں, نیکیاں بھی 10 نہیں ہوتی, لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر ویسے حقیقتاً آپ آج سوئیں تو سوتے ہوئے سوچے گا کتنی آج نیکیاں کی, 10 مشکل ہو جائے گا کاؤنٹ کرنا, ٹھیک ہے. اب گناہ جب سوچیں گے تو وہ بھی اگر ضروری زندہ ہو تو وہ 10 سے بہت زیادہ ہوں گے, لیکن پھر بھی اگر 10 میں آ گیا 0 پہ, تو اب میں جب سویا, اگر میں سو گیا اس دوران اور میں نہ اٹھا تو کیا ہوگا, 0 نا. لیکن اگر میں نے تہجد کی نماز پڑھی, نماز شب پڑھی, تو کیا ہوا, یہ جو 10 گناہ تھے یہ میرے ختم ہو گئے. جن میں نے اگر 10 نیکیاں کی تھی تو وہ سیو ہو گئی, اور اگر نہیں پڑھی تو کیا ہوا, وہ ضائع. کیونکہ یعنی حتماً یقیناً گناہ میں نے زیادہ کیے ہوں گے دن میں نیکیوں سے. اگر ایک بھی نیکی کی ہے, لیکن اگر 10 گناہ کیے ہیں, 10 گناہ تہجد کی نماز پڑھ کے ختم ہو گئے, ایک پھر بھی بچ گئی نا, ایک نیکی 0 سے تو بہتر ہے نا. نماز شب چہرے کو زیبا, اخلاق کو اچھا بناتی ہے, بدن کی بو کو خوشبو میں بدل دیتی ہے, اس میں وسعت اور قرض کو ادا کرتی ہے, غم کو ختم کر دیتی ہے, آنکھوں کو روشن کر دیتی ہے. صحیح, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ائمہ معصومین اور اہل بیت علیہم السلام, یعنی سارے کے جتنے بھی آپ احادیث کو دیکھیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اینگل نہیں چھوڑا انہوں نے, کسی اینگل سے جو ہے وہ بھائی موٹیویٹ ہو جاؤ. ہر انسان کو اچھا لگتا ہے کہ مثلا چہرہ نورانی ہو, مثلا بدن سے خوشبو آئے, رزق میں وسعت ہو, قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے, یہ سب کو اچھا لگتا ہے. یعنی کوئی اینگل پکڑ لیں. آلموسٹ 4 صفحے پڑھے ابھی تک. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی کو وحی کی کہ اگر تو چاہتا ہے کہ بہشت مقدس میں مجھ سے ملاقات کرے تو بس دنیا میں تنہا مسافر, غمگین اور غمناک رہو, لوگوں سے اس طرح معاشرت کرو جس طرح ایک پرندہ بے سبزہ زمین میں جس میں پانی بھی نہ ہو پرواز کرتا ہے, اور درختوں سے اپنی غذا تلاش کرتا ہے, اور چشموں سے پانی پیتا ہے. جب رات ہو جاتی تو تنہا اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے, اور اپنے پروردگار سے مانوس اور پرندوں سے وحشت کرتا ہے. ہم دیکھیں پرندے جب دن میں ہوتے ہیں سب اکٹھے جو ہے وہ جہاں پہ بھی سبزہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں نا فلاکس آف برڈز دیکھے ہوں گے, جہاں پہ ایک پرندہ ہوتا ہے 2-4 اور ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ اکیلا آپ ایک پرندے کو کبھی کہیں پہ دیکھیں, کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اور اگر آپ ڈاکیومنٹریز وغیرہ دیکھتے ہو تو لٹرلی اتنے پرندے, یعنی کچھ اسپیسیز کہنے کے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آسمان کالا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سب اکٹھے اڑتے ہیں, آسمان کالا کر دیتے. رات کو کیسے, رات کو وہ سب پرندے جو ہیں اپنے اپنے گھونسلے میں اکیلے بیٹھے, اور دوسرے پرندوں سے وہ یعنی یہاں پہ جو جیسے کہ وہ وحشت, یعنی ان کو ڈر لگتا ہے, وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے. دیکھیے اگر چاہتے ہو تو بہشت میں مجھ سے ملاقات کرو تو دنیا میں اس طرح سے بن جائے. ٹھیک ہے, دن میں بندہ سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم اگر وہ آپ کے کیوبیکلز کی چیزیں ہٹا دی جائیں اور پورے جو آپ کے 10 فلور ہیں 15 فلور ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تو یہی نظر آئے گا. مثلاً یہ جو یہاں پہ میں کام کرتا تھا, یہ جو یہاں پہ بلڈنگ ہے ٹیکسی کے اوپر, 7000 بندہ ہوتا کام. ٹھیک ہے, 7000 بندہ اگر ایک وقت میں ادھر ہیں, آپ وہ بلڈنگ کی دیواروں کو گرا دیں, چھت کو گرا دیں, تو اچھا والا مجمع ہے. لیکن جب رات ہوتی ہے, جب جیسے وہ بیل بجتی ہے, وہ چھٹی ہوتی ہے, جس کا جو ٹائم ہوتا ہے, سب ڈسپرس, اور وہ نہیں چاہتے کہ اپنے کو ورکر جو دیکھیں.
میں 7 گھنٹے 8 گھنٹے دیکھا, اب دوبارہ نہیں دیکھنا, اگلے دن دیکھیں گے. انسان گھر پہ آ جاتا ہے اپنے اپنے. تو یہ کہ اگر دیکھا جائے تو ہم دن میں کتنی جگہوں پہ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن رات کو اللہ کے ساتھ وقت مل رہا آپ کو, لیکن ہمیں اس سے بھی وحشت آتی ہے. تو ٹی وی لگا لیں گے, کمپیوٹر میں بیٹھ جائیں گے. یعنی اگر دیکھا جائے ہم میں سے کوئی شخص 12-1 بجے سے پہلے نہیں سوتا. کم لوگ ہیں جو 12-1 سے پہلے سوتے. نہیں آپ سوئے تھے؟ بس ایک اور, کیا ٹائم ہو گیا؟ 8 صحیح. میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میں تجھ پر قربانی دوں, مجھے آگاہ کریں کہ بندہ کس وقت خدا کے ساتھ سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور خدا بندے کے بہت ہی نزدیک ہوتا ہے. تو فرمایا اس وقت جب رات کے آخری حصے میں کھڑا ہو جاتا ہے, حالانکہ آنکھیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں. یہ وہی جو عرض کر رہا تھا, ٹھیک ہے, آنکھیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں, بس وہ وضو کرنے کے لیے چل پڑتا ہے, یہاں تک کہ کامل وضو کر لیتا ہے, پھر آتا ہے یہاں تک کہ نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے دونوں پاؤں کو ایک صف کر کے بلند آواز سے تکبیر کرتا ہے, نماز کو شروع کرتا ہے. پھر کچھ قرآن کی اجزاء تلاوت کرتا ہے, 2 رکعتیں تمام کر لیتا ہے, پھر کچھ اٹھتا ہے تاکہ اور 2 رکعت بچا لے. منادی عرش کی دائیں جانب کے آسمان سے خدا کی طرف سے ندا دیتا ہے کہ اے مناجات کرنے والے بندے, خدا تعالیٰ کی ہدیت تیرے سر پر افق کے آسمان سے نچھاور کیے جا رہے ہیں اور فرشتے تیرے قدموں سے افق کے آسمان تک ارد گرد تجھے گھیرے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ تجھے ندا دیتا ہے کہ اے میرے بندے, اگر تجھے معلوم ہوتا ہے کہ کس سے راز و نیاز کر رہا ہے تو نماز سے کبھی بھی منہ کا رخ نہ پھیر. خدا کے قریب مبعوث ترین مخلوق وہ بندہ ہے جو رات کو مردار کی طرح پڑا رہتا ہے اور دن بیکاری اور نحوست اور سستی میں گزرتا ہے. غیر مغضوب علیہم جو ہم کہتے ہیں نماز کے چکر ان لوگوں کی بات ہے. چوتھے امام سے سوال ہوا کہ کیوں نماز شب پڑھنے والے لوگ خوشرو ہوتے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے خلوت اور تنہائی کو پسند کیا, بس خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے ڈھانپ مارا. یعنی خدا کا نور ان کے چہروں میں. عجیب ہے. چھٹے امام سے ہے کہ نماز شب پروردگار کی رضا اور فرشتوں کی دوستی کا سبب ہے. ملائکہ سے دوستی اچھی چیز ہے, ان کی دوستی کام آتی ہے. اگر تھوڑا سا اگر آپ چاہیں, یعنی حقیقت میں ملائکہ کے ساتھ دوستی کام آتی ہے. دوست وہ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں کیا کہتے ہیں؟ friend indeed. He's a friend indeed. He's a friend indeed. حقیقت میں ایسے ہے کہ اگر ضرورت پڑے وہ آپ کی ضرورت میں آپ کے کام آئے, واقعی حقیقت میں دوست ہیں. یہ یونیورسل لا ہے. تو خدا سے اور ملائکہ سے دوستی کا سبب ہے نماز شب. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کو ایک ملک ایک فرشتے کی ضرورت پڑے گی تو وہ فرشتہ آپ کے لیے آئے گا. وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا, وہ ہمیں, لیکن وہ آئے گا. اب جن مثلا اگر 9 صفیں اور 9 صفوں میں جو ہے وہ ہر صف میں اتنے ملائکہ ہیں کہ جو سب کے سب جو ہے وہ خدا ہی صرف ان کو گن سکتا ہے. تو اب آپ کے پاس یعنی وہ ملائکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں,
اور پھر نماز شب پڑھنے والے سے ملائکہ کی دوستی ہو جاتی ہے. اگر اس دنیا کے اندر حقیقت میں وہ لوگ جو اس کے مصداق ہیں، اس دنیا کے اندر ان کے لیے جو خدا اسباب بناتا ہے، اور وہ جو ہے نا کہ غیب سے مجھے رزق آتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے آتا ہے، جس طرح سے وہ بلاؤں کو پتہ نہیں لگتا کہ کس طرح سے وہ بلا جو ہے انسان کے لیے چلی گئی، کس طرح سے وہ چیز اس کو مل گئی، کس طرح سے خدا نے کسی کے دل میں کوئی بات ڈالی، اس کو اس بندے نے آ کے کر دیا. حقیقت ہے یہ. ہم اس کو کوئنسیڈنٹ اتفاق ہوا میرے ساتھ آج کیا ہوا، اس طرح سے ہوا اتفاق نہیں. اور امام علی نے کہا نا کہ اتنے زیادہ ملائکہ خدا نے خلق کیے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر ایک مصلی بچھانے کی جگہ نہیں. اب وہ ملائکہ جن کے ساتھ ہم دوستی کر سکتے ہیں، اگر ہم سارے رات سوئے رہتے ہیں تو وہی ملائکہ جو ہے ہم پہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی علی کے ماننے والے اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. رات ہو گئی، ساری رات مردار کی طرف پڑا رہا، یعنی ملائکہ کیا کہتے ہوں گے ہمارے. تو یہ کہ اچھا ہے کہ فرشتوں کے ہر بندے کو دیکھیں، یہ تھوڑی سی بس بات ہے، اس میں زیادہ نہیں چاہیں گے، لیکن ہر بندے کو دوست ایک فرشتے جیسا چاہیے. نہیں، آپ جب بھی دوستی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کا دل یہی چاہتا ہے کہ وہ فرشتے نما ہو، جیسے اچھا جیسے فرشتہ ہوتا ہے ویسے ہو. جیسے فرشتہ ہوتا ہے ویسا انسان ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو. برے شخص کے ساتھ کوئی بھی دوستی نہیں رکھنا چاہتا، اچھے لوگ تو نہیں رکھنا چاہتے. یہاں پہ اپرچونٹی دی جا رہی ہے، ملائکہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہوا کہ ہمارے ساتھ دوستی کر لو تو بندہ سویا رہے. پیغمبروں کی سنت اور معرفت کا نور ایمان کی بنیاد اور بدن کی آسائش اور سکون ہے، شیطان کو ناخوش کرنے والی اور مومن کا ہتھیار ہے. حتی بدن کے لیے بھی اچھی دعا کی استجابت کا باعث اور اعمال کے قبول ہونے کا سبب ہے. رزق میں وسعت اور برکت، اور نماز شب پڑھنے والے اور ملائکہ کے درمیان شفاعت کرنے والی ہے. قبر کی شمع اور اس کا فرش ہے. منکر و نکیر کا جواب گو ہے. حضرت منکر و نکیر علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، آپ صاحب چپ بیٹھے، نماز شب جواب دے. قیامت تک قبر میں باعث آرام و سکون ہے، قلب ہے سکون قلب ہے. قبر میں اس کی زیارت کرنے والی ہے. قیامت کے دن کا ڈھانپنا ہے، جس دن اڑیان خدا اٹھائے گا لوگ. اس کو نورانی کرنے والا نور ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جہنم کے درمیان حجاب. اس کے اور خدا کے درمیان حجت ہے. اعمال کے میزان کا بھاری ہونے کا باعث ہے. پورے صراط کا گزرنامہ اور بہشت کی کلید ہے. کیونکہ نمازی ایسی عبادت ہے جس میں تکبیر، حمد و ثنا، تسبیح، تمجید و بزرگی بیان ہوتی ہے، قداست اور پاکی کی بیان ہوتی ہے، اور اللہ کی تعظیم بھی جاتی ہے. اس میں قرأت قرآن اور دعا بھی ہے. تو یہ امام صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے جو ہے وہ یہ امام نے نماز شب ہے اس کی تعریف کی ہے کہ یہ ہے نماز. ہاں حقیقت میں یعنی آپ پڑھتے جائیں، ابھی ہم نے 98 یعنی 99 پہ آ گئے ہیں، ایک اور صفحہ ہے، لیکن ابھی تک جو ہم نے 10 صفحے تقریباً پڑھے ہیں. آپ اس میں احادیث کو دیکھیں، سوچیں اس کے بارے میں، تو حقیقتاً انسان کو افسوس ہونا چاہیے کہ کتنی زندگی کی راتیں سو کے گزاری، اور کتنی ہو سکتے ہیں آگے سو کے گزار دیں، اور وقت ایسے ہی گزر جا رہا ہے. پتہ نہیں لگ رہا. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے خود گود میں اب جو ہے وہ جوان ہوئے، اور کب سے انسان کے اندر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سوچ ہو کہ میں پڑھوں گا.
اور کب سے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پڑھوں گا اور کیسے رات جو ہو جاتی ہے. چلیے امام صادق نے فرمایا کہ جو نماز شب نہیں پڑھتا وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں. ایک آدمی نے امام علی سے سوال کیا کہ اس آدمی کی جزا کیا جو رات اٹھ کر قرآن کی تار کھڑے, تو امام نے جو ہے وہ جواب دیا کہ خوشخبری دو اس بندے کو جو رات کا 10واں حصہ خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز میں گزار دے. خدا ملائکہ کو فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے ثواب اور اجر لکھو. ان بیجوں کی تعداد کے مطابق جو اس رات میں شکوفہ دار ہوئے ہیں اور ان کے پتوں اور درختوں کی تعداد میں جو اگے ہیں, اس کا نباتات اور جھاڑیاں اور چراگاہ کی تعداد کے برابر اجر و ثواب لکھو. تو رات کے اندر یعنی بیج جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پتہ نہیں, تعداد مجھے نہیں پتا کہ کتنے بیج اگتے ہیں. کھیتی باڑی ہوتی ہے نا دنیا کے اندر, مثلا جو 70% واٹر ہے, 30% زمین ہے, 30% کے اندر اگر آپ کہیں کہ 10-15% پہ تو ہوتی ہوگی نا کاشتکاری. اگر کاشتکاری 10-15% پہ نہیں بھی ہوتی تو جنگل ہوگا. تو یہ جو ساری جگہ ہے رات کے وقت میں کتنے بیج ہوں گے ان ٹوٹل کہ جو اگتے ہوں گے, اور وہ سارے جو بیج اگتے ہیں ان کو اس کے ثواب تھے. اور پھر اس کے بعد وہ اگے ان کے پتوں اور درختوں, جناب ایک درخت پہ کتنے پتے, اور پھر وہ گھاس, چراگاہ کے اندر جو گھاس ہوتا ہے اس کے برابر جو ہے اس کا ثواب لکھتا. جو کوئی رات کا 9واں حصہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 10 دعائیں مستجاب فرماتا ہے, اور قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جو خوش بختی کی علامت ہے, جو کوئی رات کا 8واں حصہ نماز میں گزارتا تو قبر سے اس حالت میں مبعوث ہوگا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح منور ہوگا اور پورے صراط سے امن و امان کی حالت میں گزر جائے گا. جو کوئی رات کے 7واں یا 6واں حصہ نماز پڑھتے ہوئے تمام کرے تو توبہ کرنے والوں سے شمار کیا جائے گا اور اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. جو کوئی رات کا 5واں حصہ نماز میں گزار دے تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرتبہ میں جگہ ملے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرتبہ میں جگہ ملے گی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی خدا کا کیا کہلائے گا, خلیل. زحمت تو آپ کی تمام اور حجت تمام, زحمت تمام, حجت تمام. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے اپنے اوپر, ہر شخص کے اوپر کہ وہ آیا اس کام کو کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اگر تو ہم کر لیتے ہیں تو جو ثواب ہے وہ لامتناہی ہے, درجات لامتناہی ہیں, بخشش خدا کی رحمت خاص لامتناہی ہے. یہ سب چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں. تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دن کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں, ابھی ہم جو نماز پڑھیں گے مغرب عشاء کی, کنسنٹریشن لیول پتہ نہیں ہو سکتا 10% ہو, 10-15%. 10-15% میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثلا آپ نے رکوع کیا, رکوع کے اندر آپ کو 10-15 سوچیں آئی ہیں, اس کے اندر ایک سوچ ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں کی طرف کوئی توجہ ہو. 10% بھی اچھا فگر میں کہہ رہا ہوں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو جاتی, پتہ ہی نہیں لگتا نماز, ایسے ہی ہوتا ہے نا, نماز پڑھ لی اچھا ختم ہو گئی. یعنی کیا, یعنی وہ 1% بھی توجہ نہیں. یہ جو شک ہونے لگ جاتا ہے ہمیں کہ بھائی پتہ نہیں پہلی ہے, دوسری ہے, تیسری ہے یا چوتھی ہے, یہ جو شک ہوتا ہے یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ توجہ نہیں تھی. ورنہ 4 تک گننا کتنا مشکل آگا, 1 2 3 4, ہم 4 تک نہیں گن پاتے. میکسیمم میں کہہ رہا ہوں نا 4, ورنہ تو 2 بھی ہوتی ہیں اور 3 بھی رکھتے ہیں.
یعنی ہم 4 تک نہیں گن پاتے، 1 2 3 4. ابھی اس میں مجھے کتنا ٹائم لگا؟ کوئی اگر کہے کہ آپ گنو 4 تک، 1 2 3 4، اب آپ کہیں کہ آپ نے کتنا گنا ہے، میں کہوں کہ پتہ نہیں یار 4 گنا 2 گنا. یہ تو نہیں ہمارے ساتھ ہوتا. ہم نے 4 اگر پڑھی، پتہ نہیں لگا کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ 1% بھی توجہ نہیں تھی.